الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آداب نبوی مستحبات میں سستی کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کی توفیق اس کو نہ ہوگی، اور جو سنتوں سے محروم ہو فرائض سے محرومی اس کی سزا ہوگی، اور جو ادائے فرائض میں سست ہو لامحالہ معرفت الہی سے محروم رہے گا۔ یہی نکتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المعاصی تذبت الکفر تذبت الکفر، گناہ کفر کو بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمہ اللہ سے بادشاہ وقت نے کہا، فلاں صاحب ہوا میں اڑتے ہیں۔ شیخ، کوے اور مکھی بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔ سلطان، فلاں شخص ایک لحظے میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جاتا ہے۔ شیخ، شیطان ایک سانس میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال اس قسم کی چیزوں کی کوئی قیمت نہیں۔ مرد وہ ہے کہ مخلوق خدا سے مل جل کر رہے، خرید و فروخت کرے، لوگوں کے مجمع میں شریک ہو، بیوی بچوں کی پرورش کرے، اور ان تمام دنیاوی علائق کے باوجود ایک لمحہ بھی خدا سے غافل نہ رہے۔ اہل اللہ کے مقتدی حضرت رود باری رحمہ اللہ سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو مزامیر اور غنا سنتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے جائز ہے، کیونکہ میں اس درجے پر پہنچ گیا ہوں کہ اختلاف حالات سے میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت موصوف نے جواب دیا، بے شک وہ ایسے درجے پر پہنچ گیا ہے، مگر یہ درجہ جہنم کا ہے۔ ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بسا اوقات میرے دل میں نکات و لطائف کا تصور آتا ہے، مگر میں ان کو اسی وقت قبول کرتا ہوں جب دو شاہد اس کی تصدیق کر دیں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ حدیث شریف میں ہے، اصحاب بدعت دوزخ کے کتے ہیں۔ نیز ارشاد ہے، بدعتی کا معبود اور مولا شیطان ہوتا ہے۔ تعلیم جہاد۔ حضرت مجدد صاحب نے سلاطین اور امراء کو پابند شرع بنایا۔ حضرت خواجہ معصوم ان کو مجاہد اسلام بناتے ہیں۔ وہ جدال و قتال جو ملک گیری کے لیے ہو گیا تھا، شاہ جہان اور عالمگیر کے عہد میں وہ شاعر اسلام کے قیام کے لیے ہونے لگا۔ ایام شہزادگی میں شاہ جہان نے عالمگیر کو بلخ کی مہم پر مامور فرمایا تھا۔ اس موقع پر حضرت خواجہ نے جو مکتوب عالمگیر کو تحریر فرمایا وہ ہر ایک مسلمان کے لیے سبق آموز ہے۔ ہم ذیل میں اس کا ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اصل جہاد اپنے نفس کو مارنا ہے۔ نفس کشی کے بعد جہاد بالسیف اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ اپنی اغراض سے پاک ہو کر صرف احکام ربانی کی تعمیل کے لیے ہو۔ ارشاد ہوتا ہے، خوشا وقت خوشا حال کے اس عظیم الشان مہم کے لیے کرہمت چستی کے ساتھ کس لی ہے، اور شوق و حسن نیت کے ساتھ ایک دور دراز سفر اختیار کیا ہے، جس کا نتیجہ لامحالہ خیر و برکت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں 100 درجے ہیں، سب سے اوپر کا درجہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے ہے۔ ہر دو درجوں میں زمین و آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ ارشاد ہوا، راہ خدا میں 1 ساعت توقف کرنا مکہ معظمہ میں حجر اسود کے پاس شب قدر میں بیدار رہنے سے بہتر ہے۔ چونکہ حرم پاک مکہ معظمہ میں ایک شب قدر کا قیام 10 لاکھ ماہ کی شب بیداریوں کے برابر ہے، لہذا علماء نے نتیجہ نکالا کہ جہاد کے موقع پر 1 ساعت توقف 10 لاکھ ماہ کی شب بیداریوں سے افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص جہاد کے موقع پر بوقت شب پہرے پر جاگ رہا ہے تو اس کی حفاظت میں جس قدر لوگ روزے یا نمازیں ادا کر رہے ہیں ان سب کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی حاکم کے علاقہ حکومت میں جس قدر لوگ امن و اطمینان سے خدا کی عبادت کرتے ہیں
ان سب کے برابر اس حاکم عادل کو ثواب ملتا ہے جو ان سب کا محافظ بنا ہوا ہے۔ افسوس یہ فقیر ناکارہ بظاہر صورت مختلف عوائق و موانع کے باعث جہاد فی سبیل اللہ کی دولت بے پایا سے محروم ہے۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ لیکن باطنی طور پر دعا اور توجہ کے لحاظ سے جو فقراء کا خاص کام ہے، اس فقیر ناکارہ کو اپنا رفیق اور اپنا ممد و معاون تصور فرماتے رہیں۔ ہم جیسے گوشہ نشین فقراء اگر سالہ سال ریاضتیں کریں اور چلے کھینچیں تو ثواب جہاد کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ موقع جہاد پر جو طاعت اور عبادت ہوتی ہے، گوشہ نشینی کی طاعت و عبادت سے بدرجہ بڑھی ہوئی ہے۔ موقع جہاد کی ذکر و تسبیح کا ثواب دوسرا، نماز کا مرتبہ جدا، صدقات و نفقات کی شان بہت بالا اور بیماریوں کی فضیلت علیحدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص مبارک ہے جو موقع جہاد پر ذکر خدا بھی کثرت سے کرے، اس شخص کو ہر کلمے کے عوض میں 70,000 حسنات کا ثواب ملے گا۔ ہر ایک حسنہ کا 10 گنا ثواب، اور خدا کے یہاں اس سے بھی زیادہ ثواب کا امکان ہے۔ طبرانی نیز ارشاد ہے، میری اس مسجد نبوی میں نماز کا ثواب 10,000 گنا ہے، اور مسجد حرام میں 1,00,000 گنا، اور میدان جہاد میں 20,00,000 گنا۔ نیز ارشاد ہے، میدان جہاد کی نماز 500 نماز اور 1 دینار یا درہم کا صدقہ 700 گنا ہوتا ہے۔ نیز ارشاد ہے کہ جو شخص مجاہد فی سبیل اللہ کی امداد کرے اور اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کا خیال رکھے تو قیامت کے روز وہ سایہ خداوندی میں ہوگا، حالانکہ اس دن کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اسی طرح فضائل جہاد کے متعلق چند حدیثیں پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ خدمت اور یہ مہم جس کی طرف آپ متوجہ ہیں بلا شبہ فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ اخرج ابو ذر و ذہبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا یکون فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضیہ یرفضون الاسلام فاقتلوہم فإنہم مشرکون۔ وأخرج الدارقطنی عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیأتی من بعد قوم لهم بزا یقال لهم رافضیہ فإن ادرکتہم فاقتلہم فإنہم مشرکون۔ قال قلت یا رسول اللہ ما العلامة فیہم قال یفرطونک بما لیس فیک ویطعنون علی السلف الی آخری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاد اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے نفس سے دشمنی رکھو کیونکہ اس نے تمہاری دشمنی کا بیڑا اٹھایا ہے۔ تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کے باوجود انسان کا نفس امارہ کفر و اکفار پر مصر ہے، احکام آسمانی کی طرف مائل اور اوامر الہیہ کے لیے منقاد نہیں ہوتا۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ ہر کوئی اس کا مطیع و فرما بردار ہو۔ غرور، تکبر اس کی سرشت میں ہے، اور انا ربکم کی آواز اس کی فطرت سے بلند ہوتی رہتی ہے، لہذا اس کی دشمنی پسندیدہ اور عند اللہ مقبول ہے، اور شریعت غراء کی تعمیل کرتے ہوئے نفس امارہ کی مخالفت جہاد اکبر ہے۔ دنیاوی دشمنوں کے ساتھ جہاد کا اتفاق گاہے گاہے ہوتا ہے، مگر اس اندرونی دشمن کے ساتھ جہاد ہر وقت اور ہر ساعت رہتا ہے۔ ارحم الراحمین کی انتہائی رحمت و رافت ہے کہ سلسلہ اعتقادات میں حصول نجات کے لیے صرف تصدیق قلبی کو کافی قرار دیا، اور یہ ضروری نہیں رکھا کہ تصدیق جملہ وساوس و خطرات سے پاک ہو کر درجہ یقین تک پہنچ جائے۔ البتہ خدا کے کچھ بندے بے شک اس درجہ کمال تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا وہ سرکش اور نفس امارہ اپنی سرکشی اور امارگی سے عاجز ہو جاتا ہے، وہ احکام الہی کا مطیع ہو جاتا ہے کیونکہ مخالفت کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور وہ امر الہی پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کا نام نفس مطمئنہ ہوتا ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں درجہ قبول و پسندیدگی حاصل کر لیتا ہے۔ آیت کریمہ یا ایتھا النفس المطمئنہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔
ایمان کامل اور اسلام حقیقی اس مقام پر حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایمان زوال و خلل سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوندہ میں ایسا ایمان چاہتا ہوں جس کے بعد کفر نہ ہو۔ آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ نیز خداوند عالم کا ارشاد ہے، جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی ہیں خدا کی بارگاہ میں صدیق اور شہداء۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔